عظیم باپ کے عظیم بیٹے، عظیم پارلیمنٹ کے لیڈر کے عظیم پارلیمنٹ لیڈر بیٹے، ایم پی اے کے ایم پی اے بیٹے، سیاستدان کے سیاستدان بیٹے، جرنیل کے جرنیل بیٹے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب، نعرہ تکبیر! اعظم معاویہ اعظم، معاویہ اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، معاویہ اعظم، معاویہ اعظم، زندہ باد۔ ایک شیر لڑ آیا، بے خوف و خطر آیا، ایک شیر لڑ آیا، بے خوف و خطر آیا۔ میدان میں اب لوگوں، میدان میں اب لوگوں، اعظم کا پسر آیا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعهم أجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، سرزمین خوشاب سے تعلق رکھنے والے غیرت مند جیادے کارکنوں، آج ایک مرتبہ پھر برادر عزیز سیف الرحمن کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی نسبت، اہل بیت عظام کی نسبت، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسبت میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی لذت رکھی ہے، اتنی چاشنی رکھی ہے کہ سال کا کوئی دن نہیں گزرتا جب آپ اس تحریک کے لیے دعائیں نہ کرتے ہو، اور سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جب عظمت صحابہ و اہل بیت کا یہ پھلیرا پاکستان کے طول و عرض میں کسی نہ کسی بستی میں، کسی نہ کسی قریہ میں نہ لہراتا ہو۔ میں گزشتہ مہینے عمرہ کے سفر میں تھا۔ آج جتنی مسجد نبوی ہے، حضور کے زمانے کا یہ سارا مدینہ طیبہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو صحابہ تو صحابہ، ان کے گھر بھی اتنے پسند آئے کہ آج وہ سارا صحابہ کا گھر مسجد نبوی کا حصہ ہے، کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ صحابہ کے گھروں کو مسجد نبوی بنا دیا کہ اب اگر کوئی صحابہ سے گھروں سے بھی گزرے تو بے وضو نہ گزرے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی صحابہ کے گھروں سے بھی گزرے تو ناپاک نہ گزرے۔ اب اگر کوئی صحابہ کے گھروں سے بھی گزرے تو درود پڑھتا ہوا گزرے۔ اب اگر کوئی صحابہ کے گھروں میں بھی گزرے تو ان کے گھر کا نشان نہ ہو، بلکہ تعارف کرانے والا تعارف یہ کروائے کہ یہ مصطفیٰ کی مسجد ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے ان صحابہ کرام کا رب سے پیار، رب سے ان کی محبت، اور رب کی ان کے اوپر نظر، مقام اور مرتبہ، جسے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جانوں کو بھی خریدا، اللہ نے صحابہ کے مالوں کو بھی خریدا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جانوں اور صحابہ کی مالوں کو خریدنے سے پہلے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے۔ اور ایک اور موقع پر قرآن مجید یہ کہتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہم ایمان لائے، آزمائے نہیں جاؤ گے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو آزمانا بھی ہے، اور مومن بندے آنے والی آزمائش پر جب استقامت کا پہاڑ بن جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا خریدار خود ہے۔ اور اللہ نے صحابہ کی جانوں کو بھی خریدا، اللہ نے صحابہ کے مالوں کو بھی خریدا،
یا اللہ جب بات خرید و فروخت کی آ گئی تو بدلے میں کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم نے صحابہ کی جانوں کو بھی جنت کے بدلے میں خریدا، صحابہ کے مالوں کو بھی جنت کے بدلے میں خریدا۔ سبحان اللہ۔ وجہ اس کی قرآن مجید ساتھ بتاتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو جان اللہ کے راستے میں دینی پڑے تو دے دیتے ہیں، لینی پڑے تو لے لیتے ہیں۔ جان سے بڑھ کر قیمتی شے کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کا صحابی مسکرا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ مال خرچ کرنے کی بات آئے تو مصطفیٰ کا صحابی سارا دن مزدوری کرے اور مٹھی جو کی لائے اور مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دے۔ پاک پیغمبر نے ایک مٹھی جو لانے والے کے اپنے غلام کے بارے میں یہ فرمایا بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو محمد کے غلام کے مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کی جانوں کو خریدا، اللہ نے ان کے مالوں کو خریدا، اور بدلے میں اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی۔ آج جو صحابہ کا نام لینے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس محبت پر پھر قائم رہنے والے، اس محبت پر پھر ڈٹ جانے والے، گزشتہ کل 6 اکتوبر علامہ محمد اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ کا 19واں یوم شہادت تھا۔ آج سے 19 سال پہلے جس مرد قلندر کو ناموس صحابہ و اہل بیت کی محبت کی پاداش میں اسلام آباد کی شاہراہوں پر 45 گولیوں کا نشانہ بنا کر تڑپا دیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کی عملی تفسیر ہم نے دیکھی، علامہ اعظم طارق کی شکل میں دیکھی۔ جب انہوں نے اس بات کو طے کر لیا میرے امام صحابہ ہیں، جب اس بات کو طے کر لیا میرا سب کچھ صحابہ ہیں، جب اس بات کو طے کر لیا میرا جینا اور مرنا حضور کے اصحاب کی محبت کے لیے ہے، پھر استقامت انہوں نے یوں دکھائی۔ کال کوٹھڑیوں سے گزرنا پڑا، اعظم طارق مسکرا کر گزر گیا، ان کو بم دھماکوں سے گزرنا پڑا، اعظم طارق استقامت کا پہاڑ بنا۔ وہ تکلیفوں سے گزرتے رہے، لبوں پہ مسکراہٹ مچلتی رہی، وہ تاج و تخت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وزارت عظمیٰ کے تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے تاجوں سے کھیل گئے، ایوانوں سے گزر گئے، لیکن ابو بکر صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجاتے رہے، فاروق اعظم کی عدالت کا ڈنکا بجاتے رہے، عثمان و علی المرتضیٰ امیر معاویہ کی عزت و ناموس کا ڈنکا بجاتے رہے۔ 6 اکتوبر کو 45 گولیاں جب ان کے سینے پہ ماری گئی، آؤ بتاتا ہوں استقامت میں فرق کیا ہے اور استقامت کے مخالف کھڑے رہنے والے میں فرق کیا ہے۔ وہ تو جان دے گئے، استقامت کا مطلب یہ تھا جان دینے کے بعد اسی اسلام آباد کی چاراہوں پر اپنا چھلنی بدل لے کر ٹھہر گئے۔ گولی چلانے والا منہ چھپا رہا تھا، گولی چلانے والا بھاگ رہا تھا، گولی چلانے والا راہ فرار اختیار کر رہا تھا، لیکن جس کے سینے پہ گولی لگی وہ بھاگ نہیں رہا تھا، اسی جگہ پر جم گیا تھا، اسی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ 19 سال گزر گئے اعظم طارق کے زمانے سے لے کر آج تک مشن باقی ہے، کاس باقی ہے، آواز باقی ہے۔ وقت آئے گا گستاخ صدیق کے لیے قانون بن کر رہے گا۔ زندہ ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ عارف علوی، تجھے صدارت کا ووٹ چاہیے تھا، تو میرے پاس آیا اور تو نے مجھے کہا مجھے صدارت کا ووٹ چاہیے۔ عارف علوی، تم لاہور میں میرے پاس آئے، میں نے تمہیں صدارت کا ووٹ دیا، میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ فاطمہ کی عزت کے قانون پہ تیرا ہاتھ لرز جائے، وہ ووٹ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا۔ علی المرتضیٰ کی عزت کے قانون کی دستاویز تمہارے پاس
آئیں اور تمہارے ہاتھ کانپ جائیں۔ وہ ووٹ اس لیے نہیں تھا اہل بیت کی عزت کے قانون کی فائل آئے اور تمہارے ہاتھ رک جائے۔ 5 سالہ صدارت تو ختم ہو گئی، دستخط کر کے 50,000 سال کے دن کی عزت تو کما لیتے۔ رہ جائیں گی یہیں پہ پارٹیاں، عہدے یہیں رہ جائیں گے، منصب یہیں رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن کام حسین کے نانے آیا۔ قربانیاں دی گئی، لازوال قربانیاں پیش کی گئی، مشکلات سے گزرے۔ ہمارا مقصد ایوانوں میں پہنچنا صحابہ کی صداقت کے لیے تھا۔ ہمارا مقصد ایوانوں میں پہنچنا صحابہ کی عزت و ناموس کی جنگ کے لیے تھا۔ گستاخو، تمہیں دوبارہ ایوانوں میں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو وہ چہرے یاد ہیں جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے قانون کی مخالفت کی تھی؟ آپ کو یاد ہیں یا نہیں؟ وہ چہرے یاد ہیں یا نہیں؟ سیاسی طور پر جب جہاں میدان لگے گستاخ اسمبلی نہیں جائے گا۔ جا سکتا ہے؟ ہم نے ایک طویل جدوجہد کی ہے، حضرت حق نواز کے تڑپ سکنے سے لے کر اسار القاسمی کے 26 سالہ لاشے تک، اسار القاسمی سے لے کر مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کے سیشن کورٹ کے احاطہ میں اٹھنے والے جنازے تک، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی سے لے کر علامہ اعظم طارق کی کال کوٹھریاں، راکٹ لانچر بم دھماکے اور سینے پر 45 گولیوں سے لے کر علامہ علی شیر حیدری تک طویل جدوجہد کرتے آئے ہیں۔ آج چلتے چلتے جہاں پہنچے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، باقی باقی ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ہر ذرے سے ابو بکر کی آواز آئے۔ شیر آیا۔ کا ترجمان میرا لدھیانوی ہے، سنیوں کا مان امن کا سفیر، حق کا ترجمان میرا لدھیانوی ہے، سنیوں کا مان جیوے 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 میرا لدھیانوی، جیوے 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 میرا لدھیانوی، جو سچ کے قافلے کا اعتبار ہے، جو حق پرست ہے وفا شعار ہے، جو ساری سنی قوم کا وقار ہے، وہ جس کے روب سے تو فرار ہے۔ امن کا سفیر، حق کا ترجمان میرا لدھیانوی ہے، سنیوں کا مان جیوے 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 میرا لدھیانوی، جیوے 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 میرا لدھیانوی، فراق ظرف آج ایک سیاستدان کی رہائی کے بعد جب ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا اور اپنے گھر میں داخل ہوا، اپنی بوڑھی ماں سے ملا تو آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکا، بیوی بچوں سے ملا، آپ دیدہ ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے مر جائیں گے، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے خون کے آخری قطرے تک ہم کمٹمنٹ نبھائیں گے۔ فرق ہے بابو، فرق ہے،
तेरी माँ ने तुझे पाला था ओहदे के लिए, नौकरी के लिए। हमें हमारी माँओं ने अजमत सहाबा की मोहब्बत में जवान सुभान अल्लाह। तुम खाक को नहीं पहुंच सकते उन लीडरान की जो अलीयुल मुर्तदा की मोहब्बत में जान से गुजर गए। खाक को नहीं पहुंच सकते उनके जिन्होंने नामूसे साहबे रसूल के लिए तख्ते दार पे जाना गवारा किया, जो काल कोठरियों से गुजर गए, अजमत सहाबा का आलम बुलंद रखा। और तुम लंडे के लीडरों को क्या पता आजम तारिक कौन होता है। बम धमाके में 114 जख्म आए, एक दिन भी आजम तारिक लंगड़ा के नहीं चला, बल्कि एक दिन फरमाने लगे मेरे पाँव में जख्म है, इससे मुझे चलने में जरा मुश्किल है, लेकिन मैं मुश्किल बर्दाश्त करता हूँ, कहीं गुस्ताखी अहले बैत को ये न लगे कि सहाबा की अजमत का निगहबान कमजोर पड़ गया। और हमारा कानून तो ऐसा ही है, जैसे अभी अलामा साहब फरमा रहे थे, अलामा आजम तारिक शहीद पर यह आपके शाहपुर के इलाका में रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था, आपके इलाके में होगा। वो हमलावर लाहौर की एक जेल में था, थोड़ा सा वक्त गुजरा, उसी जेल में अलामा आजम तारिक भी थे। अब वो डॉक्टर ने कहा कि मौलाना आजम तारिक के जिस्म पर चूंकि बम धमाके के जख्म है, लिहाजा इनको रोजाना असर के बाद थोड़ा सा टहलने का मौका मिले। अब मौलाना आजम तारिक असर के बाद जब वहां से गुजरते तो वो जो रॉकेट चलाने वाला दहशतगर्द बेईमान अपनी सलाखों के पीछे बैठकर देखता कि आजम तारिक गुजर रहा है, फिर वहां से वापस गुजरते तो उसने किसी पुलिस वाले से कहा, वो नहीं जी नहीं, लाहौर के बम धमाके में हमारी कार्रवाई बड़ी कामयाब रही, ये आजम तारिक को असल में नकली टांगे लगाई हैं, ये उनकी चलने की प्रैक्टिस करता है, ये अपनी टांगों पे नहीं चल सकता। अलामा आजम तारिक तक बात पहुंची जब दूसरे दिन असर की नमाज के बाद टहलते हुए उसके सेल से करीब से गुजरे, कहा वेख ल तेरे प्यो दी लत्ता वो थोड़ी बहुत अरबी जानता था। मौलाना आजम तारिक ने उसको अरबी में उसका कुफर बताना शुरू किया। वो जेल के अमले से कहता है, ए देखो ये मैनू काफर कह रहे हैं, जेल के अमले वाले कहते हो ये तो कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे एक अजीज हैं, वो चूंग सेंटर के हुकूमत खाने में रहे, वहां उनसे एक पुलिस वाला मिला, उसने कहा मेरे बेटे ने हिफज मुकम्मल कर लिया है, आगे मैंने आपसे मशवरा करना है कि वो क्या करे। उन्होंने कहा आप मुझसे मशवरा क्यों कर रहे हैं, जिससे हिफज का मशवरा किया था उसी से करें कि वो आगे क्या करे। उन्होंने कहा मौलाना आजम तारिक यहाँ जेल में आए थे, मैंने उनको बताया कि माशाल्लाह मेरा बेटा 5 पढ़ गया है। उन्होंने कहा बेटे को कुरान का हाफिज बनाओ। अब वो हाफिज बन गया, वो इस जेल से चले गए हैं, तो मैंने कहा अगला मशवरा मैं आपसे कर लूँ। इस नौजवान ने कहा तूने ठीक बंदे से मशवरा किया है, मैं आजम तारिक का भतीजा हूँ, लिहाजा पहले मेरे चचा ने मशवरा दिया था कि हाफिज बनाओ, अब मैं मशवरा देता हूँ कि बेटे को आलिम भी बनाओ। और बाहर आके मुझे मेरे उस अजीज ने कहा चचा भी अजीब आदमी थे, जेल में इसलिए डाला कि बात मदरसा मस्जिद की रुक जाए, वहां पर पहुंचने के बाद जेल अमला के मुलाजमीन के बच्चों को भी कुरान का हाफिज बना। जहां जहां से गुजरे वो रास्ते आज तक महक रहे हैं, जहां जहां से गुजरे उन गुलाबों में सुर्खी आज भी मौजूद है, जहां जहां से गुजरे उस चमनिस्तान में खुशबू आज भी मौजूद है। 19 साल गुजर गए,
کوئی 19 مہینے تو نہیں گزرے، 19 سال گزر گئے۔ حق نواز کی بات کرنے والے، اعظم تارک کی بات کرنے والوں کی رفتار میں کوئی کمی تو نہیں آئی؟ جذبے جوان ہے یا نہیں ہے؟ حوصلے بلند ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد جماعت ہے جس نے قریب 40 سالہ جدوجہد کی ہے۔ علماء کا لہو گرا، قراء کا لہو گرا، جوانوں کا لہو گرا، بزرگوں کا لہو گرا۔ 10 سے 12 ہزار جنازے اٹھانے کے بعد آج بھی گولی کی بات نہیں کرتے، آج بھی قانون کی بات کرتے۔ پاکستان میں اس تحریک کے علاوہ اور کوئی مثال ہو تو سامنے لے کے آؤ۔ ہمیں جب لوگ کہتے ہیں ایم این ایز آپ کے کم ہیں، ایم پی ایز آپ کے کم ہیں، آپ کو بنتے ہوئے حالات پر اور مستقبل کے حالات پر بہتری کے آثار کس بنیاد پر نظر آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم نے اعداد و شمار پر نظر نہیں رکھی، ہم نے اپنے شہداء کے اخلاص پر نظر رکھی، اور انشاءاللہ دیر ہو سویر ہو منزل تک پہنچ کر رہیں گے انشاءاللہ، منزل تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں پتہ ہے ان لوگوں کا جو ظاہری طور پر کچھ اور ارادے رکھتے ہیں اور باطنی طور پر ان کے ارادے کچھ اور ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں ایک دن قیامت کا بھی آنا ہے، ایک دن قیامت کا بھی آنا ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کسی بڑے اجتماع میں تمہیں بطور مہمان کے کسی اچھی نشست پر بیٹھنے کا موقع مل جائے، لیکن یاد رکھنا ابو بکر سے سوداگری کر کے بچ نہیں سکتے، چونکہ میرے مدنی آقا نے فرمایا کوثر پہ میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر ہوگا۔ آج کوئی میری مجلس میں آئے، محفل میں آئے، پروگرام میں آئے، وہ کہے مولانا فلاں سے میرا اختلاف تھا لیکن آپ کی وجہ سے چپ ہو گیا، ہم یہی کہتے ہیں ظالموں اچھا برا سمجھنا تو مقدر کی بات ہے۔ وہ دیکھو تو صحیح 1400 سال گزر گئے، ابو بکر و عمر مصطفیٰ کی محفل میں آرام کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو مصطفیٰ کی محفل کا لحاظ نہیں، مصطفیٰ کے روضے کا لحاظ نہیں، مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کرنے والے ابو بکر و عمر کی عزت کا لحاظ نہیں، ہمیں اس کا لحاظ ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس کا خیال ہو سکتا ہے؟ ہمارا جینا مرنا حضور کے صحابہ کے لیے ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحابہ کے غلام منزل تک پہنچ کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ اسلام آباد میں 12 اکتوبر شہداء اسلام کانفرنس علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی یاد میں آنے والی جمعرات کو منعقد ہو رہی ہے۔ آپ اس کانفرنس میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ؟ ایسے نہیں اپنے موبائل کی روشنیاں جلا کر روشنیوں کا سفر اپنے ہاتھوں میں نمایاں کر کے اور اس روشنی کو علم سمجھ کر ہاتھوں میں اٹھا کر لہرا کر محبت اور پیار اور جذبے سے بتائیں اسلام آباد والی شہداء اسلام کانفرنس آپ پارہا کی گراؤنڈ میں علامہ محمد اعظم طارق سے محبت کا علم لے کر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کی محبت میں اسلام آباد پہنچو گے انشاءاللہ، علم صحابہ کو اٹھاتے ہوئے، علم اہل بیت کو لہراتے ہوئے 12 اکتوبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ندائیں پہنی ہیں،
ہیں یہ جال کا سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں ہمت لگی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں